میں صبح اٹھتے ہی بات کرنے لگا ہوں کہ میں ہر حال میں سیالکوٹ پہنچ رہا ہوں. انشاءاللہ ہمارا لیڈر سیالکوٹ میں آ رہا ہے انشاءاللہ. اور یہاں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل رات کی درمیانی شب مقامی پولیس سیالکوٹ نے ایک اشتہاری ملزم عمر ڈار کو گرفتار کرنے کے لیے قانونی طریقے سے ریڈ کیا. ان گھڑت کہانی بنائی کہ پولیس نے تشدد کی اور بدتمیزی کی ہے. ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. ملزمان اشتہاری گھریلو خواتین کا سہارا لیں گے اور قانون کے دائرے سے دور رہیں گے. کسی بھی اشتہاری ملزم کی گرفتاری کے لیے ریاست پاکستان کے ہر شخص کو اختیار دیتا ہے. کسی بھی اشتہاری ملزم کو پناہ دینا، اس کو پولیس حراست سے فرار کرانا یا اس کی کسی بھی قسم کی مدد کرنا قانونی جرم ہے. آئیے قانون کی پاسداری کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سیبی کاظمی. آپ کے سامنے اہم خبریں رکھتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک. پاکستان کی سیاست میں آج ایک نیا باب لکھا گیا. ایک بیٹا اپنی ماں کو ساتھ لے کر، ماں بیٹے کو اور بیٹا ماں کو بچانے کے لیے عوام میں آیا. اب دیکھنا ہے پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کس طرح کھڑی ہے. عثمان ڈار کی ایک تقریر نے سارے زنجیریں توڑ دیں، پاکستان کو حوصلہ ملا اور یہ بتا دیا کہ انٹرویو اس کا کس طرح ریکارڈ ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پہلی وکٹ گر گئی، استعفیٰ پہلا آ گیا، مزید استعفے. نگران وزیر اعظم بھی گھر جانے کی تیاری پکڑ رہا ہے. الیکشن کمشنر کے استعفے پر زور بہت زیادہ بڑھ گیا اور ابھی چیف جسٹس کی طرف سے سپریم کورٹ کے ایک جج کو نامزد کرنے کی تیاری کی بات بھی ہو رہی ہے. اور بلاول لاہور ہائی کورٹ میں پہنچا، وہاں عمران خان کے نعرے گونج اٹھے. الیکشن شیڈول کا اعلان ہوتے ہی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اشتہاری قرار دینے کی مہم میں تیزی. گجرات سے سابق ایم پی اے، ایک ایم این اے اور 2 ایم پی ایز کو گھر سے اٹھوا لیا، ہفتوں سے اٹھوایا گیا ہے اور اب نون لیگ کو جتوانے کے لیے ایک راستہ بنایا جا رہا ہے. لیکن نواز شریف نے شہباز شریف کو پنجاب کی سیاست سے مریم کے کہنے پر فارغ کر کے کراچی کی طرف بھجوا دیا. اور تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن پر فیصلہ محفوظ ہے. اب تحریک انصاف کو جہاں ورچوئل جلسے سے فائدہ ہوا، جلسہ بند کرنے کے اقدامات سے جو پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بلوچستان میں ایک دفعہ پھر ہزاروں کی تعداد میں لانگ مارچ اب توسا شریف تک پہنچ چکا ہے. بلوچستان کے قاضی محمد عیسیٰ جو کہ قاضی فائز کے والد ہیں، ہیرو کے سمگلنگ کا پاکستان آبزرور کا ایک بڑا سکینڈل تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور عمران خان کا جیل سے بڑا اہم پیغام شیر افضل مروت کے ذریعے تفصیل اس میں آئی. سائفر کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل چیلنج کرنے کی سماعت ہے وہ بھی مقرر ہو گئے. میاں گل حسن اورنگزیب اس پر مکمل جو ہے وہ سماعت کریں گے اس کی. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. لیکن تفصیل سے ان تمام چیزوں کی جو آج ہوئیں اس میں آج پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا چیپٹر، یہ صرف سیاست نہیں بلکہ غیرت مند بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر طاقتوروں کو للکارنا. ڈار خاندان ایک بار پھر تاریخ بنا گیا. جہاں دیکھیں ریاست اس وقت ہچکیاں لے رہی ہے، آخری ہچکیاں. ان کی طاقت کا پھڑپھڑاتا ہوا چراغ پہلے اپنی لو کو تیز کر رہا تھا. مظالم سہنے والے بھی ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. عثمان ڈار کا ایک بیان کہ ماں نہیں چھوڑی سیاست چھوڑی تھی، اب وہ چھوڑی تھی ہو گیا. دیکھیں جس طرح ماں بچوں پر تکلیف آئے. خالق کائنات نے بھی آپ دیکھیں تو جنت جیسی عظیم جو جگہ ہے وہ ماں کے پاؤں تلے رکھ دی. اس جنت کی کوئی بے حرمتی کرے، ماں کے کپڑے پھاڑے، لوہے کے راڈوں سے مارے، پاؤں میں اس طرح زنجیریں ڈالیں تو بچے تڑپتے ہیں. آج عثمان ڈار میں وہ تڑپ نظر آ رہی تھی. پورے پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں نے تڑپ محسوس کی اور نظر آ رہا تھا کہ اب مقابلہ ماں سے پڑ گیا. خواجہ آصف کی سیاست واقعی بڑھ گئی. اس نے غلط جگہ ہاتھ ڈال لیا. ایک پختون پہلے شیر افضل قابو نہیں آ رہا تھا، اب ایک پنجابی کیسے قابو آئے گا. اور یقین کریں 9 مئی کے بعد سارے واقعات میں رپورٹ کرتا رہا. ڈار خاندان پر ظلم و ستم بیان کرتے ہوئے میری بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس خاندان کو، اس عظیم ماں کو جو بچوں کی قربانیاں، کاروبار کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، لیکن نظریے پر کھڑی. اور یہی وہ امید ہے جو پاکستان کے نوجوانوں کو نظر آ رہی ہے. عثمان ڈار کی تقریر نے آج بتوں کو توڑا نہیں، پاش پاش کر دی. وہ زنجیریں جو اس پہ لگائی گئی تھی وہ اس نے بالکل توڑ دی. سیالکوٹ کی سیاست میں آئندہ ان کی نسلیں بھی حکمرانی کریں گی. اس کی وجہ دیکھیں، ہو سکتا ہے آج رات میرے ساتھ انٹرویو میں عثمان ڈار، اس کی والدہ موجود ہو یا عمر ڈار موجود ہو، آپ نے ضرور چیک کرنا ہے. لیکن جس طرح ڈی پی او کے بارے میں یہ ذکر کر رہے ہیں جس کا نام شاباش حسن رکھنا چاہیے، مریم نواز کے خصوصی اسکواڈ کا یہ حصہ، اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر سیالکوٹ میں خصوصی طور پر کی گئی. 14 مئی کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا جیسے اس نے مسیحی برادری کے نام پہ رکوایا، جسے خود مسیحی رہنما شیلا روتھ اس نے بیان دے کے ڈسٹروائے کیا کہ یہ ہمیں استعمال کر کے خان کو روکنا چاہتے ہیں. اس وقت نہ عمر ڈار اشتہاری تھا، نہ عثمان ڈار اشتہاری تھا، لیکن اس کے باوجود ڈی پی او نون لیگ کی سیاست کا محافظ بنا ہوا تھا. انہیں چاہیے وردی اتار کے باقاعدہ طور پر الیکشن میں آئے. جس طرح سیاسی بیان آج دے رہے تھے، اس طرح سے ڈار خاندان کو للکارا. اس کا جواب تو عثمان ڈار نے اپنی پریس کانفرنس میں دے دیا. اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ سوائے ان لوگوں کو راستے سے ہی ہٹا دیں. یہ اور کوئی ظلم نہیں کر سکتے. عثمان ڈار کے 6 سال کے بچے کی دہائیاں آپ نے سنی، اس کی والدہ کی دہائیاں سنی آپ نے. لیکن آج مظلوم ڈار خاندان اس پوزیشن میں آ گیا کہ خواجہ آصف کو 10,000 کی ووٹ کی سٹارٹ دے رہا ہے کہ 10,000 ووٹ اس کو پہلے ڈالیں پھر میری ووٹوں کی گنتی کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ سیالکوٹ کی غیور عوام خواجہ آصف کو جب اس نے ٹویٹ کی کہ خان کے خلاف یہ وعدہ معاف گواہ بننے والے کی باتیں سنیں، عثمان ڈار نے اس پہ اس کو جواب دیا اس کی ٹویٹ میں کہ ناجائز باپ نواز شریف کے خلاف سمدھی اسحاق ڈار جیسے کو گواہ بنانے والے سارا پاکستان جانتا ہے میرا انٹرویو کیسے کروایا گیا. اور یہ پہلی دفعہ ہے کسی نے کھل کر انٹرویو کی حقیقت بیان کر دی کہ ایک ایسے بندوق کی نوک پر بچوں کی ویڈیوز دکھا کر 26 دن کی اذیت کے بعد یہ زبردستی انٹرویوز کیسے کروائے جاتے ہیں. اسے عوام نے مسترد کیا. اس کا ثبوت ابھی عثمان ڈار شادی پہ گیا جس طرح لوگ اس کا منہ چوم رہے تھے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ سیالکوٹ شہر میں اب صرف ایک ہی نام ہوگا، عمران خان. اب میں ڈار خاندان سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ ان کی والدہ کے کاغذات نامزدگی جو خواجہ آصف کروا رہا تھا، میری خبر کے بعد ہی معاملات ان کے ساتھ ہوئے. لیکن دیکھیں انہوں نے کرنا ہی تھا. میاں آباد فاروق 7 مہینے سے فوج کی حراست میں ہے. اب اس کے بھائی اور بیوی نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا. آج پولیس ان کے گھر پہنچ گئی. گھر میں پہلے ایک معصوم کی شہادت ہو چکی ہے. باپ